حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کچھ اللہ کے نیک بندے تھے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. جب فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی یاد میں وہاں پتھر رکھنے شروع کر دیے کہ چلے ہم تو گناہگار ہیں لیکن ہم ان نیک بندوں کو یاد کیا کریں گے. ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے کہا یار اتنے بڑے بزرگ دنیا سے چلے گئے تو یہ تو گویا اللہ کی نافرمانی ہے کہ ہم ان بزرگوں کی کوئی کچھ ان کو الگ سے پروٹوکول نہ دیں. تو اللہ والوں سے محبت تو ایمان کی علامت ہے. تو اللہ والوں سے محبت کرتے کرتے ان کی پتلے بنا دیے اور پھر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا, پھر انہیں سے مرادیں مانگنا شروع کر دی جو آج ہو رہا ہے مزاروں پہ. ہم لاکھ بتاتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں مت بنانا, قبروں کو پکا مت کرنا. وہ کہتا نہیں ہم بنائیں گے عمارتیں کیونکہ یہاں سے ہمیں جذبہ ملتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اگلی نسل آئی تو انہوں نے ان پتھروں کو تراشنا شروع کر دیا, پھر اس پہ تصویریں بنانا شروع کر دی حتیٰ کہ وہ ماڈل بن گئے ان کے. اور وہ 5 بت تھے جس کا ذکر سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. قوم نوح جن کی پوجا کیا کرتی تھی. ہر شرک کے پیچھے یہ اندھی عقیدت ہے. تو اس اندھی عقیدت نے انسان کو مشرک بنایا ہے. زیادہ بڑی وجہ شرک ہی ہے. پھر بعض دفعہ انسان شرک کرتا ہے کسی چیز کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کے, جیسے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو دیکھا اتنے خوبصورت ہیں اور ایسا خدمت کر رہے ہیں, ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ چیزیں بنیاد بنی ہیں شرک کی. یہ پہلا سلسلہ تھا جو شروع ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا.